بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال تعالی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم الله توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر معزز میری مائیں اور بہنیں اور بچیاں، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو بنائے ہیں۔ کئی ہزاروں سال ہو گئے اس دنیا کو بن کر کے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے آخری انسان ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں۔ یہ امت بھی اس دنیا کی آخری امت ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں اور کوئی نئی امت آنے والی نہیں۔ اب جو کچھ ہوگا قیامت برپا ہوگا، اور ہم سے پہلے بہت ساری امتیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے نبی اور رسول بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، کائنات کو بنانے کے ساتھ ساتھ میں دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، رسولوں کو روانہ کرتے آئے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد ایک سلسلہ نبیوں کا، رسولوں کا چلتا رہا، اور ہر نبی اپنی امت کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور اصول بتاتے، پریکٹیکلی طور پر بھی، اور اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو کتاب کی شکل کو دیکھ کر کے کتاب کے ذریعے سے بھی لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ نے ایک کتاب جس کو کلام اللہ، قرآن مجید، قرآن شریف، یہ سب اس کے نام ہیں، اللہ نے قرآن کو بھی ہمارے لیے اتارے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکلی طور پر بھی آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کے جو طریقہ کیا ہے، کس طرح زندگی گزارنا ہے، ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی طور پر بھی آپ بتائے ہیں۔ میں اور ہماری اور آپ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب زندگی بنانے کے لیے ہمیں قرآن کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ اور اس پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے۔
جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے دنیا میں بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے، آخرت میں بھی انسان کامیاب نہیں بن پائے گا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، سب کو بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ابھی جو کلام مجید کی جو آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنا دیجئے، کہہ دیجئے ان لوگوں کو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، جب تم میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کا معاملہ کریں گے۔ اتباع کے معنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کو اتباع کہتے ہیں۔ جب اس طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا کر گئے اس زندگی کو آدمی اختیار کرتا ہے تو پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ جس بندے اور بندی سے اللہ محبت کرتے ہیں پھر دنیا کی ہر مخلوق اس سے محبت کرتی، اس لیے کہ اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو اور جتنی مخلوقات ہیں ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ جب اللہ محبت کرتے ہیں تو پھر دنیا کی ہر مخلوق اس سے محبت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت پوری مخلوق کے دل میں محبت ڈالتے ہیں، پوری مخلوق کے، چاہے وہ راستے میں چلنے والے، اڑوس پڑوس میں رہنے والے، انسان ہو، حیوان ہو، جمادات ہو، نباتات ہیں، جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق کے دل میں اللہ پاک محبت ڈالتے ہیں، ہر مخلوق اس سے محبت کرتے اس وقت جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے۔ اس کے بے شمار مثالیں ہیں۔ ایک مثال یہ بھی ہے، کتابوں میں ایک مثال لکھے ہیں، ایک بچہ اسکول جا رہا تھا گلی میں، تو ایک دم سے ایک بوڑھی ماں دیکھی، وہ بچے کو دیکھ کر کے اس سے محبت میں بچے کو بلائی، بیٹا ادھر آؤ، اور بچے کو لے کر کے اسے پیار کرتی ہے، اپنے گھر اپنے جیب کے سے پیسے دے کر کے چاکلیٹ دلا رہی ہے، کبھی ناشتہ کرا رہی ہے، کبھی بٹھا کر کے کھانا بھی کھلا دیتی ہے۔ یہ بچپنے کی زندگی تھی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، راستے میں جاتے ہوئے مدرسے کو اسکول کو جاتے ہوئے یہ بوڑھی ماں مجھ سے پیار کر رہی، کیا بات ہے؟ چند دن کے بعد ذرا ہوش آیا، اس کی بھی ذرا عقل ٹھکانے پہ آئی، تو اس نے ایک دن پوچھا، امی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، کئی دن سے میں جب گزرتا ہوں تو مجھے بلاتے ہو، گود میں بٹھاتے ہو، پیار بھی کرتے ہو، اس کے ساتھ میں مجھے کھلاتے پلاتے ہیں، یہ کیا ہمارا کوئی رشتہ بھی تمہارے سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم اتنا مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو اس وقت اس بوڑھی ماں نے کہا، بیٹا تجھ جیسے شکل و شباہت والا، تیرے جیسے چہرے والا میرے گھر میں بھی ایک بچہ پل رہا تھا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، جب تجھے میں دیکھتی ہوں تو میرا بیٹا یاد آتا ہے، اس یاد میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، تجھ سے محبت کرتی ہوں، تاکہ تجھے محبت کرنے پر، کھلانے پلانے پر میرے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک بوڑھی ماں صرف اپنی ایک بیٹے کی شکل و شباہت نظر آنے کے اوپر اس کے دل کو تسلی کے لیے اسے پیار بھی کرتی ہے، کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، اس سے محبت کرتی ہے اور اپنے دل کو تسلی کرتی ہے، جب کوئی بندہ جب کوئی اللہ کی بندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھری زندگی کو اختیار کرے تو اللہ بھی اس سے پیار کرتے، محبت کرتے ہیں، اس سے انعامات کی بارش سے اسے نواز دیتے ہیں، یہاں تک کہ مزید اللہ پاک ہر مخلوق کے دل میں اس کی محبت کو ڈالتے ہیں، کائنات میں رہنے والے ہر مخلوق اس سے پیار کرتی ہے، یہ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پر، اسی لیے اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते, जो मेरे सुन्नतों का पाबंद होगा, जो मेरे तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा, वो क़यामत के दिन वो मेरे साथ होगा और मैं उसकी शिफाअत करूँगा, मेरे दस्ते मुबारक से उसे जाम कौसर का जाम पिलाऊँगा। और अल्लाह ताला मेरे साथ में उसकी ज़िंदगी को मेरे तरीक़े पे गुजारने के बुनियाद पर अल्लाह पाक उसको इनामात से दुनिया में भी नवाजेंगे और आखिरत में भी नवाजेंगे। इसलिए कि इसकी मिसालें बहुत सारे अहादीस में, किताबों में वाक़ियात मिलते रहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये जलील क़द्र सहाबा में से हैं, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इतने आशिक़ थे और इतने सुन्नतों के आशिक़ थे, ज़िंदगी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल उन्होंने जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे थे उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाए थे। एक वाक़या लिखे हैं किताबों में, अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि भी उस वक्त साथ में हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ में एक रास्ते में गुज़र रहे हैं। जाते हुए आपने रास्ते में अपनी ऊँट की सवारी को रोकने के बाद थोड़ी देर दूर जा कर के ऐसा अंदाज से आप बैठे कि कोई हाजत को आप पूरा कर रहे, थोड़ी देर बैठ के फिर आप उठकर आ गए और फिर ऊँटनी पर सवार हो गए। लेकिन हमारे अकाबिर सहाबा का ज़िंदगी का ये अमल था, जब भी कोई हाजत पूरा करते तो फ़ौरन वो वज़ू के अंदर फिर अपनी ज़िंदगी को पाक साफ वज़ू के साथ ज़िंदगी को मामूल में लाते थे। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जब तुम क़ज़ाए हाजत के लिए गए थे आपने वज़ू नहीं फरमाया? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं क़ज़ाए हाजत के लिए नहीं गया था, मैं कोई हाजत पूरा नहीं किया हूँ, मैं ऐसे ही बैठ के आया हूँ। तो फरमाया तब तुम्हें कोई हाजत नहीं थी, आपको किसी हाजत नहीं करना था, तो फिर गए क्यों? वक्त को आपने ज़ाय फरमाया। उस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस रास्ते पे मैंने सफ़र किया था, मेरे महबूब नबी ने भी इस रास्ते से गुज़रते हुए उस मकाम पर आपने अपनी हाजत के लिए वहाँ पर गए हुए थे, मैं उस नबी की उस सुन्नत को अमल करने के लिए आज मैं वहाँ जाकर आया हूँ, असल में मेरी कोई हाजत नहीं। ये साहबा-ए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी, एक एक चीज़ को, सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर ले आए थे। आज हमारी और आपकी कामयाबी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं, जब तुम दुनिया में कामयाब होना है, आखिरत में कामयाब होना है, तुम मेरे नबी की इत्तबा करो, इताअत करो, सुन्नतों भरी ज़िंदगी इख्तियार करो, तो तुम दुनिया में भी सरखुरू रहोगे, बुलंद हो जाओगे, कामयाब बनोगे, आखिरत में भी कामयाब बन जाओगे। ऐसे बेशुमार और भी मिसालें हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत बड़े औलिया अल्लाह गुज़रे हैं, फरमाते हज़रत फरमाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती के मानिंद है। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम जिस वक्त आप दुनिया में मौजूद थे, एक वक्त आया कि उनकी पूरी कौम हिलाक हो गई, अल्लाह ताला ख़त्म कर दिए। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी, उस वक्त उस कश्ती में जो चढ़ गया, जो बैठ गया था, वो कामयाब बन गया, और जिसने उस कश्ती से अलग रहा वो सब के सब हिलाक हो गए, यहाँ तक कि बेटा नहीं चढ़ा तो बेटा भी हिलाक हो गया। ऐसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी इंसान की नजात के लिए वही है, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। जो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों भरी ज़िंदगी को इख्तियार करेगा तो दुनिया में भी कामयाब बनता है, आखिरत में कामयाब बन जाता है। जो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नतों को छोड़ करके ज़िंदगी गुजारे तो दुनिया में भी नाकामयाब है और आखिरत में भी नाकामयाब हो जाता है। इसीलिए क्या फरमात कि आप सुन्नतों वाली ज़िंदगी को इख्तियार करो। सुन्नत किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों को सुन्नत कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को सुन्नत कहा जाता है। ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा जो ज़िंदगी के आमाल हैं, उन आमाल को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अंजाम देना है।
اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو مثال اور ایک مثال دے کے کچھ اور وضاحت کرتا ہوں. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایک امام صاحب ہوتے ہیں, امام کے پیچھے سب کے سب مقتدی ہوتے ہیں. جب مؤذن اقامت بولنے کے بعد امام صاحب نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں. جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے تو پورے مقتدی ساتھ میں رہنے والے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتے ہیں. جب امام رکوع میں جائے تو رکوع کرتے ہیں. جب امام رکوع سے کھڑے ہو تو پورے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں. جب امام صاحب سجدہ کرے تو سب سجدہ کرتے ہیں. پھر اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پھر بیٹھتے ہیں, پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں. اس طرح نماز کو مکمل کرتے ہیں. اگر کوئی مقتدی پیچھا رہنے والا امام کی اقتدا میں, امام رکوع میں ہوتی ہے کھڑا رہے, امام سجدے میں رہتی ہے رکوع میں رہے, تو پوری دنیا ہی مسئلہ یہی کہ اس کی نماز نہیں ہوئی, اس کی نماز باطل ہو گئی, وہ اس کے نماز کے ساتھ کھلواڑ رہا. ایسے ہی اگر کوئی آدمی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں, ہر اعتبار سے امام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نماز کے بھی امام ہیں, شادی کرنے کے طریقے کے بھی امام ہیں, دنیا میں زندگی گزارنے کے بھی آپ امام ہیں, تجارت کے بھی آپ امام ہیں, بازار کے بھی آپ امام ہیں, بچوں کے بھی آپ امام ہیں, اولاد بیٹیوں کے بھی آپ امام ہیں. تو جس طرح نماز میں امام کی اقتدا ضروری ہے, زندگی کے ہر عمل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر جو آدمی زندگی گزارتا ہے وہ آدمی کامیاب بنتا ہے. امام کی اقتدا میں ذرا آگے پیچھے کرنے سے نماز نہیں ہوتی. دنیا کی زندگی میں بھی جو بھی طریقہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کریں گے تو وہ انسان مسلمان کامل نہیں ہو سکتا. جب کامل نہیں ہوتا وہ اس کے نجات کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے امام ماننا ضروری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے, دنیا میں جینے کا پورا سلیقہ, زندگی کے ہر راستے بتا کر گئے ہیں. زندگی کا ہم جس راستے کی جس وقت ضرورت پڑے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی آپ نے بھی کھایا ہے, ہم کھانا کھاتے ہیں, لیکن کھانے کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انداز بتائے ہیں, جو طرز اور طریقے سے کھانے کا حکم دیے ہیں, اس طریقے اور اس طرز کے ساتھ جب ہم کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا بھی سنت کے مطابق ہوگا. مثال کے طور پر تھوڑا اور ذرا وضاحت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے, آج ہم بھی کھانا کھا رہے, دنیا میں بے شمار لوگ کھانا کھاتے ہیں, لیکن کھانے کے ساتھ میں کتنے ایسے اعمال ہیں جو سنت کے خلاف کرتے ہیں, لیکن وہ ذرا طریقے کو بدل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھا لے, ثواب کا ثواب, سنت پہ عمل ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹا انداز بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں جس وقت تم کھانا کھاؤ تو پہلے ہاتھ دھلو. ہاتھ دھلنے کا حکم دیا گیا. ہاتھ دھلنے کے بعد نہیں پوچھو. نہیں پوچھنا بھی ایک سنت ہے. بہت سارے دعوتوں میں دیکھتے, گھروں میں دیکھتے, سب جیسے مہمان کو ہاتھ دھلے فوراً ٹشو پیپر دے یا ٹوال دیتے ہیں, حالانکہ کھانا سے پہلے, شروع کرنے سے پہلے جو ہاتھ کو دھلا جاتا ہے اس کو پوچھنے سے منع کیا گیا ہے. جس وقت تم کھانا کھا رہے ہو تو کھانے کے وقت میں دسترخوان بچھاؤ اور اس کے اوپر رکھ کر کے کھانا کھاؤ. یہ اصل ہے طریقہ سنت کا. لیکن آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کھانا تو سب کھا رہے ہیں بغیر کسی دسترخوان کے, بغیر کچھ بچھائے ہوئے, بس زمین پہ بیٹھے کھا رہے. لیکن کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھا کے بتائے اور ہم بھی کھا رہے ہیں. اگر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھا لیا تو سنت پہ عمل ہوگا اور ثواب ملے گا, اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے. اس طرح کھانے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. پھر آگے کھانے کے طریقے بتائے گئے. تم جس وقت کھانا کھا رہے ہو تو سلیقے کے ساتھ کھاؤ, ایک طرف سے کھاؤ. جب مجمع زیادہ ہے تو اس وقت میں ایک پلیٹ میں کئی لوگ کھا رہے تو اپنی طرف سے کھاؤ, جہاں جی میں آئے وہاں ہاتھ مت ڈالو. یہ ساری سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم بتا دیں.
ایسے ہی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے. ہمیں بھی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بچپن سے تعلیم دینے کی ضرورت ہے. دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ کھانا کھا رہا ہے لیکن بچے بچپن میں جو ہاتھ چاہے ڈالتے, کبھی دایاں ہاتھ ڈالتے, کبھی سیدھا ہاتھ, کبھی بائیں ہاتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ ایک بچہ, چھوٹا سا بچہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچے اس ہاتھ سے نہیں کھانا, اس ہاتھ سے کھاؤ, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اس لیے کہ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے. جب بچپن سے اس کی تربیت ہو, ہم خود اپنی زندگی کو اس کے نہج پہ چلائیں گے تو وہ ایک ایک سنت زندگی میں بیٹھتی ہوئی چلے جاتی ہے. ایسی زندگی میں ہماری جتنی زندگی کی ضرورتیں ہیں, گھر سے باہر نکلنا ہے, اس کے بھی سنتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, جس وقت گھر سے باہر نکلو تو تم اس کو سیدھا پیر باہر رکھتے ہوئے خدا کا نام لے کر کے نکلو. جس وقت راستے پہ چل رہے ہیں تو ایک کنارے سے چلو. یہ ساری سنتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعلیم دیے. اب چل رہے جو اس وقت تمہاری نگاہیں نیچے رکھو, ادھر تمہاری نگاہوں کے ادھر ادھر نہ بہکاؤ, اور اتنا نیچے نہ رکھو کہ جس کے ذریعے سے تمہیں آنے والے سامنے گڑے بھی معلوم, تم ٹھوکر کھا کے گر جاؤ. اس درمیان کے انداز سے تمہیں چلو, اور تمہاری نگاہ کسی غیر پہ پڑے تو تمہارے آنکھ کو, پردوں کو جلدی نیچے جھکاؤ. ایسی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے کر. چلنا تو ہے, بازار میں جانا ہی ہے ہمارا, لیکن اس طریقے, اس طرز کے ساتھ انسان جاتا ہے تو یہی سنت ہے. اسی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسی کو کہا جاتا ہے. اس پر عمل کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے. اللہ خود فرماتے اس پہ عمل کرو گے تو انعام ملے گا. ایسے جب انسان سنتوں بھری زندگی کو اختیار کرے گا, جو میں شروع میں جو قرآن کے آیت پڑھ کے تلاوت کیا ہوں, اس میں کیا فرق, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کریں گے. کیسے محبت کریں گے؟ پوری مخلوق کے دل میں بھی محبت ڈالیں گے. جو آدمی سنتوں کو زندگی کو اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملتا ہے کہ اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں, اور کفر و نفاق رکھنے والے حاسدین کے دلوں میں ان کی نفرت آتی ہے اور ان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے. اس کی نیکی کا اثر اس کو اوپر ایک دم سے گھبراہٹ میں بدل دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. ایک واقعہ لکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے ہیں, سفر کرنے کے دوران میں راستے میں جنگل میں جا رہے, جاتے جاتے راستہ بھول گئے. پہلا زمانے میں جنگلوں میں پیدل چلنا پڑتا تھا, تو نیا راستہ تھا, آپ راستہ بھول گئے بستی جانے کا. ایک دم سے دیکھا تو ایک شیر آ رہا ہے. شیر آنے کے ساتھ میں آپ نے حکم فرمایا, دیکھو میں راستہ بھول گیا ہوں, مجھے اپنے شہر کو جانا ہے, مجھے راستہ بتاؤ. شیر نے اپنا دم ہلاتے ہوئے بیٹھ گیا, کھڑا ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس پہ سوار ہو گئے, تو آپ اس شیر نے گاؤں کے بالکل بارڈر پہ جا کے چھوڑ کے پھر دم ہلاتا ہوا واپس لوٹ کر آیا. اسی لیے حدیث کی کتابوں میں لکھے ہیں, بزرگان دین فرماتے ہیں, جب آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کی سنتوں بھری زندگی اختیار کرتا ہے, اللہ محبت کرتے تو پوری مخلوق کے دل میں محبت ڈالتے ہیں, پوری مخلوق اس سے محبت کرتے, دنیا میں اسے راستے بتاتے. آج ہم صرف واقعات کو سننے والے رہ گئے, آج ہمیں اس واقعات کی پریکٹیکلی طور پر نہیں دیکھ پا رہے. اصل وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں سنتیں نہیں ہیں. اس لیے سنتوں بھری زندگی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی اور ایک واقعہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے امام ہیں. ایک حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ حدیث پڑھا رہے ہیں. یہ عاشق رسول تھے, سنتوں کے بڑے پابند تھے. فرماتے حدیث پڑھاتے ہوئے آپ کو ایک مرتبہ دیکھیں, آپ کے سامنے بیٹھ کے سننے والے حضرت کا چہرہ تھوڑی دیر کے ایک مرتبہ بدل رہا ہے, بے چینی سے چہرے کے اوپر آثار نظر آ رہے ہیں.
اور آپ کا ایک مزاج گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اتنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اتنی محبت تھی، آپ کے پاس کوئی خادم آتا، حضرت فلاں آدمی ملنے کے لیے آیا ہے تو اس کو بات چیت کرتے اور بھیج دیتے۔ اگر کوئی آتا، حضرت آپ سے ایک حدیث سننے کے لیے ایک آدمی آیا ہے، جیسے لفظ حدیث سنتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے کے لیے کوئی آتا تو آپ پہلے فوراً جاتے، آپ غسل کرتے، نیا لباس پہنتے، آپ اپنے جسم کے خوشبو لگاتے، ادب کے ساتھ بیٹھتے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور احادیث کو ان کے سامنے بیان کرتے۔ اتنا ادب احترام ان کی زندگی میں تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ حدیث کی درس دیتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا سبق دیتے ہوئے بیٹھے، چہرے کی رنگت بدل رہی ہے۔ جب حدیث کا درس ہو گیا، اپنے ایک شاگرد کو اسٹوڈنٹ کو بلائے، بیٹا ذرا یہ جھبا اٹھا کر دیکھو۔ تو دیکھا تو جھبا اٹھا کر دیکھے تو ایک بچھو ہے، جسم کے اوپر 17 جگہ پر ڈنک مار کر ہے۔ آپ کے شاگردوں نے حیرت میں پڑ گئے، حضرت آپ پہلے ہی کیوں نہیں بتائے؟ کہ آپ پہلے ہی بتا دیتے کہ آپ کو اتنا زخم ہونے کے بجائے ایک ڈنگ میں ہی اس کو باہر کر دیتے۔ اس وقت حضرت فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اور آپ کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس بچھو کے ڈنگ کو میں نے گوارا کیا، میرا دل یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے بچھو کے اوپر توجہ دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رک جائے۔ اس حدیث کے روکانا میرے دل کو برداشت نہیں ہو پایا، اس کو مکمل کرنے کے لیے میرا دل آمادہ ہو، میں اس کو ادا کرنے میں اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر ان کو کتنی محبت تھی، اس چیز کو برداشت کیے۔ ایسے عاشق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی جو آدمی اتنا عاشق ہوگا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت کو ڈالتے ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مثالیں اور بھی کچھ دے دیں۔ ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں اولاد ہیں، ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، محبت کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ ایک کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں ہم ماں باپ سے ہمیں بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، لیکن یہ زبانی ایک لفظ ہوتے، ایک دل سے ماننا ہوتا ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم ہر آدمی کرتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن جس وقت عمل کا وقت آتا ہے اس وقت محبت ظاہر میں آتی۔ بچوں کا بھی ہو بہو ایسے، ہمارے ماں باپ سے بڑی محبت ہے، لیکن ماں کہتے بیٹے ذرا بازار میں جاؤ، تو نہیں امی میں جاتا نہیں، دوسرے کو بھیجو۔ یہ محبت کیا رہی؟ اب باپ بیٹھے اور بیٹی سے کہہ رہے ہیں بیٹی مجھے پانی ملا، ابو مجھے پڑھنا ہے، مجھے دوسروں کو بولو۔ اسے محبت نہیں کہتے۔ محبت اس کو کہتے ہیں تو انسان دل میں زبان سے بھی بولے میرے ماں باپ ہیں، پھر ماں کی اتباع اور باپ کی اتباع کرے، ان کی بات کو مانے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ لیکن آدمی زبان سے تو بولے میرے ماں باپ ہیں، میرے محسن ہیں، انہوں نے پڑھایا ہے، انہیں مجھے پالتے ہیں، مجھے کھلاتے پلاتے ہیں، بولنے کے ساتھ میں ان کی باتوں کو یہ نہیں مانتے، ان کے طریقے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ محبت نہیں رہی، وہ جھوٹی محبت ہے۔ انسان کہتا ہے یہ میرے باغی اولاد ہے، یہ میرا باغی بیٹا ہے، اس لیے میں نے پرورش کیا، پالا پڑھایا، سب کچھ کیا ہے، آج یہ میری بات کو مانتا نہیں، میرے کام کو بناتا نہیں، میری دوائی کو لانے کے لیے ٹائم نہیں دیتا، مجھے کھانے کی چیزیں لانے کے لیے ٹائم نہیں دیتا، کہتا ہے کہ بہانے بناتا ہے۔ تو جس طرح اس کی محبت کے الفاظ سے ہمیں تسلی نہیں، ہم کہتے نہیں یہ محبت کرنے والا نہیں، یہ باتوں نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اگر یہ محبت کرتا تو میری ہر ادا کو، ہر بات کو مانتا تھا۔ ایسے آپ علیہ السلام سے آج ہم محبت کا دم بھرتے ہیں۔ سب کہتے ہیں ہمارے آخری نبی ہے، ہمارے رسول ہیں، ہمیں ان کے عاشق ہیں، یہ سب لفظی ہیں۔ جس وقت عمل کا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انکار کر دیتے۔ اس کی کچھ مثالیں اور بھی سمجھیں۔ اب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ شادی کا مسئلہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتا کر کے کہ شادی کس طرح کرنا ہے، لیکن جب شادی کا مسئلہ آتا ہے تو کارڈ میں لکھا جاتا ہے النکاح من سنتی، سنت کے حساب سے نکاح ہو رہا ہے، لیکن ہاں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کہاں ہوتی ہیں۔
مسلمان ہوتے ہیں لیکن پورا کا پورا خلاف سنت کے خلاف ہوتا ہے، نہ وہاں پردے کا خیال ہے، نہ وہاں شریعت کے اصول ہے، وہاں ڈھول بھی ہوتا ہے، وہاں باجے بھی ہوتے ہیں، وہاں ہنگامہ ہوتا ہے، وہاں بے پردگی ہوتی ہے، نماز چھوڑ جاتے ہیں، کیا کیا خرافات ہونا، سب کے سب خرافات ہوتے ہیں، اور نام دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شادی ہو رہی۔ تو جب انسان اللہ کے یہاں یہ معاملہ اللہ سوال کرے کہ میرے نبی کے مطابق تمہیں یہ کام انجام دینا تھا، جب یہ طور طریقے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کہاں ہے اس میں سنت ہے، یہ تو سب سنت کے خلاف ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب سنت کے خلاف کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اللہ ناراض ہو۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سنت کا حساب تو یہ تھا کہ سادگی کے ساتھ کیا جائے، اس میں کوئی ہنگامہ نہ ہو، شریعت کے اصول میں ہو، اس میں اللہ کسی پر ظلم نہ ہو، اسراف نہ ہو، یہ ساری چیزوں سے بچا جائے۔ جب یہ ساری گندگیوں سے پاک ہو تو اس کو سنت کے حساب کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ نے شادی کس طرح کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا کے گئے، اس حساب سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سنت کے حساب ہوتا ہے، ورنہ تو وہ سنت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں، صاحب دنیا میں ہر آدمی جب شادی کا موقع آتا ہے اس وقت سب کو خوش کیا جاتا ہے، سمندروں کو بھی خوش کیا جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو خوش کیا جاتا ہے، ڈرائیور کو بھی خوش کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں کام کرنے والے اس کو بھی خوش کیا جاتا ہے، اور ہمارے گلی میں نالا صاف کرنے والا کہتے ہیں اسے بھی خوش کیا جاتا ہے۔ خوش نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں کرتے، سب وہاں پر سنتیں چلے جائیں، سب کچھ ہو جائے، یہاں بہانہ بنا دیتے صاحب کیا کرے، ہمارا کیا چلتا ہے، یہ تو کہنا چاہیے جس وقت سب کی بھی نہیں چلیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، یہ چیز مضبوط رہے انسان کامیاب بنتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے کر گئے اس پہ عمل ضروری ہے، جب تک عمل نہیں کرتے کامیاب نہیں بن سکتے۔ اگر آج دنیا میں آج جتنے بھی ہم مسلمان جن کو کہا جاتا ہے، آج دوسری قومیں ہم سے کیوں ناراض ہیں، اس لیے کہ ہمارا بول الگ ہے، کام الگ ہے۔ آج ہمارے بول ہیں، ہم اللہ ایک مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، صرف زبان پہ ہے لیکن عمل میں نہیں ہے، اسی لیے دنیا کے سامنے آج ہم ذلیل ہیں۔ دنیا کہتی ہے یہ بول کے حساب سے مسلمان ہیں، کام سے مسلمان نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دیکھیں، آج کوئی آدمی ایک پیپر لیا پڑھ رہا ہے، کتاب لے کے پڑھ رہا ہے، لیکن کتاب سیدھی رکھنے کے بجائے الٹی کتاب پڑھ رہا ہے، الٹی رکھ کر کے کتاب کو گھما کر کے پڑھتا ہے، تو دنیا دیکھ کے ہنستی ہے، یہ پاگل ہے کہ یہ کتاب سیدھی نہیں الٹی پکڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی کپڑے دنیا میں چل رہا ہے، ٹوپی الٹی پہن لیا ہے، تو دنیا سب دیکھ کے بولتے تھے کہ الٹی پہنا ہے، سب دیکھ کر کے ہنستے ہیں۔ کوئی شلوار الٹی پہن کے جا رہا ہے تو پوری دنیا ہنستی کہ وہ الٹی شلوار پہن کے جا رہا ہے۔ ایسے دنیا میں اگر کوئی آدمی جا رہا ہے ٹیڑھا بیڑا، دیکھو اس کا نخرے کیسے چل رہے ہیں، ٹیڑھا بیڑا چل رہا ہے، تو انسان کی زندگی میں الٹی چیز کے اوپر جس طرح دنیا ہنستی ہے، آپ علیہ السلام کے خلاف جس وقت دنیا میں ہمارا طرز عمل ہو گیا، اس لیے دنیا ہنستی ہے۔ قرآن احادیث میں الگ ہے، ان کا طرز و طریقہ الگ ہے، اس لیے آج مذاق بنا ہوا ہے۔ اسی لیے اور ایک چیز ہے، آج ہمیں دنیا میں دیکھتے ہیں کپڑے انسان سلاتا ہے، سلانے کے ساتھ میں ایک ناپ دے کر آتے ہیں، صاحب اس ناپ کا ہمارا لباس ہونا چاہیے، ہمارا کرتا ہونا چاہیے، ہمارے اس طرز کے ساتھ اس کی سلائی ہونی چاہیے۔ سینے والے نے 1 انچ لمبا کر دیا، 1 انچ چوڑا کر دیا، ذرا ٹیڑھا ویڑا سل دیا تو انسان کیا ہوتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، میری اتنا قیمتی کپڑا، میرے اتنے قیمتی کپڑے میں نے شوق سے لے کر آئے تھے، تم کو نپائی بھی دے گئی تھی کہ حساب سے سلنا ہے، اور تم کو سلنے والا کرتا بھی دے کر گئے تھے، اس طرز کے ساتھ اس ڈیزائن کے ساتھ سلنا چاہیے، آپ نے اس میں گڑبڑ کی، یہ چیز کو ہمیں لیتے نہیں، تمہارے منہ کے اوپر ڈالو، تمہیں ہی لے لو، تمہیں پہنو، آدمی ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسے اللہ رب العزت کے پاس جس وقت ہم پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے
फरमाएंगे, खड़ा करके पूछेंगे, ऐ बंदो तुम को दुनिया में भेजा गया था, तुम्हारी ज़िंदगी का तरीक़ा मेरे नबी के तरीक़े के मुताबिक ढालने के लिए तुम्हारे दरमियान में नबी को भेजा था, और उन्होंने तुमने प्रैक्टिकली तौर पर तुमको तुम्हारे सामने बता कर गए थे। तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तुम्हारे आमाल हमारे पास काबिल कबूल नहीं, यहाँ से चलो, यहाँ से। अल्लाह, जिस तरह हमारे एक कपड़ा ठीक से न सिलने पर हमारे दिल दर्द होता है, गम होता है, हम उसको पहनने के लिए कराहत करते हैं, अल्लाह पाक जब इस कायनात को बनाए हैं, इस कायनात के अंदर जीने के सलीके के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने, दुनिया भर की नेमतें देकर रखे, फिर उस खुदा के बताए हुए तरीक़े, उस रसूल के इत्तिबा आपके जो आपने प्रैक्टिकली तौर पर बता कर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर नहीं जाएंगे, अल्लाह पाक भी क़यामत के दिन कहेंगे इनको धुतकारो, भगाओ यहाँ से, इसलिए कि जिनको आइडियल देकर गया था, जो नमूना देकर भेजे थे और जो नमूना बताए थे, इसके हिसाब से एक नहीं उतर रहे हैं, इनको रिजेक्ट करो, इनको भगाओ यहाँ से। इसलिए कि एक हदीस में है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उम्मत को आप हश्र के मैदान में देखेंगे जिस वक्त में कि बास मुसलमान आ रहे होंगे, आने के साथ साथ में उस वक्त फरिश्ते खड़े होकर के इनको रोकेंगे, भाई नहीं, उनको बाजू चलो, बाजू चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर फरमाएंगे, तो ये तो मेरी उम्मत है, तुम इनको क्यों बाजू कर रहे हो? अल्लाह के नबी, सही है ये आपकी उम्मत है, लेकिन ये दुनिया में आपके जाने के बाद आपके तरीक़ों के खिलाफ इन्होंने ज़िंदगी इख्तियार की है, आपकी सुन्नतों का मजाक किया है, इसलिए आप ये आपकी नहीं रही, इनको बाजू कर दिया जाए। तो हदीस में है, सुहकन, बाजू करो, यहाँ से हटाओ, इसलिए कि मेरे तरीक़े को जब उन्होंने अपनाया नहीं है तो मेरे सामने भी मत आने दो। इसीलिए अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आइडियल नमूना देकर भेजे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो दुनिया में भी सरबुलंद रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब बनेंगे। आज जितनी अल्लाह ताला यही कुरान मजीद में और एक जगह पर फरमाते, तुम सरबुलंद रहोगे, तुम ही के हाथों में दुनिया रहेगी, शर्त है कि तुम मोमिन बन के रहो। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोमिन किसको कहते? जिसको रसूल अल्लाह के अहकाम हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और आपकी सुन्नतों भरी ज़िंदगी जिसकी ज़िंदगी में होगी, वो आदमी मोमिन कहलाएगा और वही आदमी सरबुलंद रहेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी को सुन्नतों में डालना, खाने में, पीने में, सोने में, लेटने में, तरीक़े में, शादी ब्याह में, तर्ज तरीक़े में, आदमी में, अड़ोस में, पड़ोस में, इसलिए किसी की ज़िंदगी सुन्नतों भरी होगी तो वो दुनिया में भी चमकता है और आखिरत में भी चमकता है। इसके मिसालें बहुत सारी किताबों में लिखे हैं और भी बहुत सारी मिसालें लिखे। तो फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो ज़िंदगी में सीख कर आए थे तर्ज़ तरीक़े को, कि वही हो वो सुन्नत के मुताबिक उनका तिजारत करना, उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना, उनका चलन फिरन करना, यहाँ तक कि जंग के मैदान में हो तो उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हर जगह भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाते थे। तो फरमाते हैं कि एक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, सुन्नत तरीक़ा यह है कि तुम जब तिजारत करो तो सच बोलो, सही तोल के दो, ये सुन्नत है। झुकता हुआ तोल के दो, घाटा और नुकसान की चीज़ों को वजाहत करके दो, डैमेज है तो डैमेज को बताओ, अगर चीज़ में सेकंड क्वालिटी तो सेकंड और थर्ड और फर्स्ट क्वालिटी को बता के बेचो, इसको सुन्नत कहा जाता है। अगर कोई आदमी तिजारत कर रहा है लेकिन उसका ऐब को बता के बेच रहा है तो वो सुन्नत के खिलाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के खिलाफ उसने तिजारत किया। 3 क्वालिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड है और आने वाले को उसने धोखा दिया, थर्ड क्वालिटी को फर्स्ट क्वालिटी करके बेच लिया, उसका नफ़ा लिया, तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ तिजारत किया है। ऐसे ही सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन
جس وقت یہ طرز زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، سنتوں بھری زندگی اختیار کیے تھے، اس کے ذریعے اس چیز کو اپنانے سے دنیا میں اسلام پھیلتا ہوا گیا۔ ایک قصہ لکھے کتابوں میں، افریقہ کے علاقے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہنچے، وہاں انہوں نے تجارت کی۔ تجارت کرنے کے دوران میں دیکھا کہ ایک سامنے والے ایک دکان بھی ہے، ان کی ایک دکان ہے، سامنے والے دوسری مذہب والے کی دکان ہے۔ صبح سے شام تک وہ بیٹھا ہے، کوئی آدمی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ آدمی جو صحابی رسول ہے، ان کے دکان پر ہر آدمی آنے والا انہی کے دکان پہ آ رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، جا رہا ہے۔ صبح سے شام تک دیکھے کہ سامنے والے پڑوسی کا دکان ہے، اس میں کوئی بھی گاہک نہیں جا رہا ہے۔ اصول بھی یہی ہے دنیا میں، جو آدمی سچائی امانت داری کے ساتھ اور بغیر دھوکہ دیے ہوئے جو آدمی تجارت کرتا ہے، اس کی دکان آج بھی دنیا میں چلتی۔ آج بھی انسان تلاش کرتے رہتے ہیں، ہول سیل میں کون دیتا ہے، بغیر دھوکہ دیے ہوئے کون دیتا ہے، اور بغیر دھوکہ دیے ہوئے کون بیچتا ہے۔ اگر ڈیمیج بھی آ گیا تو ریٹرن لے جانے کے بعد اس ڈیمیج کو قبول کر کے پھر ریٹرن لے لیتا ہے، کون ایسا کرتا ہے؟ آج بھی دنیا میں اگر کوئی آدمی ایسا صاف شفاف، چاہے وہ کوئی بھی مذہب والا ہو، تو دنیا اس کی دکان کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اس زمانے میں ان کی دکان تیزی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس دوران میں یہ صحابی رسول دیکھے صبح سے شام ہو گئی ہے، ان کی دکان میں کوئی گاہک نہیں جاتا ہے، تو ایک شام کے وقت میں ایک گاہک آیا۔ وہ صحابی رسول فرمانے لگے، بھائی جاؤ اگلے دکان میں جا کر کے تم سودا خریدو۔ تو انہوں نے پوچھا، اچھا تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس، لیکن جاؤ وہاں جاؤ۔ وہ آگے کی دکان میں گیا، سودا خرید لیا۔ خریدنے کے بعد یہ بے چین ہو گیا، اس کے ذہن میں آیا یہ آدمی اس کی دکان سے اسے نفع حاصل کرنا تھا، لیکن یہ نفع اس کے حاصل کرنے کے بجائے اگلے دکان میں بھیج دیا ہے۔ تو پھر وہ ریٹرن آ کر کے ان سے پوچھا، صاحب جو دکان میں سودا لینے گیا تھا، کیا وہ سودا آپ کی دکان میں نہیں ہے؟ ہاں میرے دکان میں ہے۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا مال بکے، لیکن آج تمہیں ایک عجوبہ مسئلہ پیش کیا ہے میرے سامنے کہ تم خود وہ نفع کو لینے کے بجائے آگے والے دکان کو کیوں بھیج دیے؟ تو انہوں نے کہا، دیکھا میں صبح سے میرا ایک پڑوسی ساتھ میں سامنے رہنے والا، اس کی تجارت نہیں، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اگر اسے نفع نہیں ملے گا تو اس کی زندگی کا گزارا کیسا ہوگا؟ میرا دل گوارا نہیں، اس لیے کہ میرے پاس صبح سے شام تک آج تجارت ہوئی ہے، میرے گزارے کا مال بھی آیا ہے اور مجھے بچنے کی اتنی مقدار کا نفع بھی ہو گیا ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میرے پڑوس کا بھی، اس کی بھی تجارت چلے، اس کا بھی گھر آباد ہو۔ تو اس نے کہا، اچھا یہ تعلیم کس کے ذریعے سے تم نے سیکھا ہے؟ یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں کہ جو کوئی پڑوسی تمہارا بھوکا رہے، تم پیٹ بھر کر رہو گے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ میری نبی کی سنت ہے، جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ خریدنے آنے والا بھی غیر مذہب والا تھا۔ جب تمہارا مذہب اتنا پاکیزہ اچھی تعلیم دیتی ہے، آپ مجھے بھی اس مذہب میں شامل کر لیجئے، مجھے بولیے کیا پڑھنا ہے۔ اس نے اسلام کے اندر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ مسلمان تو یہ وہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، مختصر سے ایک جماعت 1.25 لاکھ صحابہ کی تیار آپ نے کی تھی، پھر وہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی، سنتوں بھری زندگی کو اختیار کر کے پوری دنیا میں پھیلے تھے۔ انہوں نے شادیاں کی، شادی کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعض صحابہ مقامات پر جا کر کے تجارت کی، ان تجارتوں کو دیکھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعض مقامات پر گئے کہ ان کے گھر کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے گھر والوں نے ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو میدانوں میں چلے گئے، جنگ کے میدان میں، ان کے طرز زندگی کو دیکھ کر کے میدان میں بھی اسلام کے اندر لوگ داخل ہو گئے۔ تو ہمارے اور آپ کا بھی طور و طریقہ اسلام کے مطابق نہیں ہونے کی وجہ سے نہ ہم خود اسلام پر مضبوط ہے، نہ ہماری اولاد کو ہم اسلام پر کھڑا کر سک رہے۔ جب ہم پکے سچے اسلام کے طرز
तर्ज ज़िंदगी सुन्नतों भरी ज़िंदगी आ जाएगी। हमारी तौर तरीक़े से हमारे घर में औलाद भी सुधरती है। बच्चे पड़ोस में गैर मजहब वाले देख करके इस्लाम में दाखिल हो जाना चाहिए, लेकिन आज हमें सुन्नतों के खिलाफ गुजारने की वजह से ना हम खुद हमारी इज्जत दुनिया में है, ना दुनिया के लोग हमारे से मोहब्बत की निगाह से देख रहे हैं, ना हमारे तौर तरीक़े से लोग देख करके कोई इस्लाम में दाखिल हो रहा है। इसलिए आज ज़माने में इसकी सख्त ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को सुन्नतों के हिसाब से डाल लें, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने में ही कामयाबी है। लेकिन हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी तरीक़े को सुन्नत के मुताबिक ढालना है। सोना है, सोने के भी तरीक़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। अगर उस सोना हर एक को भी ज़रूरी है, हर आदमी सोता है, लेकिन सोने के तर्ज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से सोता है, तो ये सोना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करने पर उसको भी इनाम मिलता है और अल्लाह की तरफ से उसको अज्र सवाब दिया जाता है। अब सुन्नत सोने का क्या है? आजकल के ज़माने में हम देख रहे हैं हर घर में बेडरूम फिक्स है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, बाप का अलग है, बेटे का अलग है, बेटी का बेडरूम अलग है, हर जगह पर बिस्तर बिछे हुए हैं। लेकिन आपके, हमारे और आपके आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस वक्त तुम बिस्तर पे जाओ तो बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ो। ये सुन्नत है। झाड़ने का मतलब कि इसको झटको 3 मरतबा किसी कपड़े से, इसलिए कि इसमें बारीकी है, इसलिए कि हो सकता है सुबह से शाम तक ये बिस्तर बिछा हुआ है, उसके ऊपर कपड़ा डाले गए हैं, हो सकता है कोई चुंटियां रास्ता बना करके अंदर चले गए हों, कोई ऐसी चीज जो जहरीली चीज तुम्हारे इल्म में ना हो कि वो कपड़े में जाकर पहले से बैठ गया हो, या और कोई नुकसान देने वाली चीज चली गई हो, तुम सो गए हो और पलटते पलटते कभी उसके ऊपर तुम्हारा जिस्म और हाथ लग गया, फिर वो जाग करके तुम्हारे जिस्म को कहीं डंक न मारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत समझ करके अगर कोई बिस्तर को झाड़ता है, अल्लाह उसके ऊपर भी अज्र सवाब देते हैं। और सोने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर में जो चूल्हा वगैरह जलता है, ये सब अहादीस की किताबों में, इस नीयत जहन में रख करके मेरे नबी ने चिराग को बंद करने का हुक्म दिए। हम भी क्या करें, आज तो चिराग का जमाना नहीं रहा कि लाइट बंद करो और गैस को बंद कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि उसको बंद कर दो। फिर आगे फरमाया घर में बर्तनों को खुला मत छोड़ो, उसको बंद करो। ये सब सुन्नतें हैं। अगर कोई आदमी इस जहन में रखे, मेरे नबी ने हुक्म फरमाया कोई चीज खुली नहीं छोड़नी चाहिए। पानी का बर्तन तो उसको ढक करा दे, खाने का बर्तन उसको ढाम दिया जाए, सालन है तो उसको पर ढांग दिया जाए, और उसके बाद गैस खुला है तो इसको बंद कर दिया जाए। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले बत्ती को बुझाने का हुक्म दिए हैं। मेरे नबी की सुन्नत समझ करके अगर कोई आदमी ये काम करता है, अल्लाह उस पर भी अजर देते हैं, उसी को सुन्नत वाला कहा जाता है। फिर उसके बाद सोने के लिए जा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तालीम ये भी देते हैं, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ करके दरवाजे को बंद करो जब तुम खुदा का नाम लोगे। और बस किताबों में अकाबिर फरमाते आयतुल कुर्सी पढ़ करके तुम बंद करो। जब तुम घर में आयतुल कुर्सी पढ़ करके दरवाजे को बंद करोगे, सुबह होने तक शैतान तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकता है। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ करके दरवाजा और खिड़की को बंद करोगे, तो फिर कोई चोर तुम्हारे दरवाजे को तोड़ नहीं सकता और घर में दाखिल नहीं हो सकता, अल्लाह उसको हिसार कर देते। ये सारी सुन्नतें हैं। जिंदगी में तो हम पूरे काम करते हैं, शाम होने पर गैस भी बंद करते हैं, प्लेट भी खाने की चीज़ों पर, पीने की चीज़ों पर भी हम प्लेट रखते, लेकिन हमारे दिल में, हमारे जहन में ये तसव्वुर हो कि मेरे नबी इस तरह बताए, उस नबी के तरीक़े के मुताबिक मैं ये काम कर रही हूँ, और मैं दरवाज़ा मेरे नबी ने इस तरह बंद करने का हुक्म दिया, मैं बंद कर रही हूँ। मैं खिड़की मेरे नबी ने ऐसा बताया तो मैं इस तरह बंद कर रही हूँ। इस तसव्वुर करके करेंगे तो अल्लाह उस घर की भी हिफाजत करेंगे इंसानों से, और उस घर की हिफाजत करेंगे शयातीन और जिन्नात के ज़रिए से। उसी को सुन्नत कहा जाता है। और ऐसे ही ज़िंदगी के अंदर ये तालीम दी गई, जिस वक्त तुम घर में रहे हो तुम्हारी ज़िंदगी को सुन्नत के उस हिसाब से डालो। इसलिए कि पहले ज़माने में एक रिवाज था, इंसान क़ज़ाए हाजत को, ज़रूरियात को, एक को दो को, घर से बाहर उसके आले बनते थे, घर के बाहर जाना पड़ता था। अब तो शहर की वसाअत
اور گاؤں کے بڑے ہو جانے پر ہر ضرورت کی چیز گھر میں آ گئی ہے، یہاں سے کہ کھانا پینا اور ہگنا موتنا جس کو قضاء حاجت کہتے ہیں، چھوٹا بڑا سب۔ اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے تمہارے گھر میں قضاء حاجت کا باتھ روم کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے یہاں سنگ مرمر کیوں لگا ہوا نہ ہو، بہترین اس کے اوپر ٹائلز کیوں نہیں لگے ہوا ہوں، لیکن وہ چیز وہاں استعمال کرنے کی اس جگہ پر شیاطین اور جنات بسیرا کرتے ہیں۔ اس لیے جب تم اس میں جاؤ داخل ہو تو دائیں پیر یعنی بایاں پیر رکھ کر کے خدا کا نام لے کے جاؤ، دعا پڑھ کے جاؤ، اس لیے کہ وہاں سے ہی تمہارے اوپر شیاطین کا تسلط ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس میں ایک غلطی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ صاحب گھر میں چپل کیسے استعمال کرنا، یہاں سے لے کے ہمارے گھر میں نیچے بھی فرش بھی ٹائلز ہے، دیواروں کو بھی ٹائلز لگا ہوا ہے، پاک صاف شفاف رہتا ہے۔ کتابوں میں لکھے ہیں اگر کوئی باتھ روم میں قضاء حاجت کو جانے کے وقت میں ننگے پیر کوئی جاتا ہے تو بعض اکابر اللہ والے فرماتے ہیں اس کے بار بار باتھ روم میں جانے کے ننگے پیر جانے کی وجہ سے اس کی دماغ کی کمزوری آ جاتی ہے، اس کا اثر اس کے دماغ پہ پڑتا ہے، اس کے میموری کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے باتھ روم ہے چاہے وہ جتنا بھی خوبصورت بنائے ہیں، لیکن چپل پہننے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پھر فرمایا گیا سر کے اوپر کپڑا ڈھال کر کے جاؤ، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے باتھ روم میں جاتے وہ ٹوپی نکال دیتے یا سر کے اوپر کپڑا بازو نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے کتابوں میں ہے کہ جو شیاطین جنات جو انسانوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں وہ گندگی جگہ پر زیادہ کثرت سے آتے ہیں۔ اسی لیے اگر تم سر کے اوپر کپڑا رہا پیروں میں چپل لے تو امکان ہے کہ تمہارے اوپر شیطان کا حملہ نہیں ہوگا، ورنہ تو آسانی کے ساتھ وہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ طرز کے ساتھ جانے کے وقت میں دایاں پیر رکھ کے داخل ہوئے ہیں، واپس آ رہے ہیں تو سیدھا پیر رکھ کر کے واپس آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے سنت کے مطابق باتھ روم جا کے آیا ہے۔ تو ہماری زندگی کے جو روزمرہ کے جو تعلیم ہے اس چیز کو ہی سنت کے حساب سے ڈھال لیں گے تو اللہ اس پر ثواب بھی دیں گے، اجر بھی دیں گے۔ اس کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنتا ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے اللہ کی طرف سے قرآن میں اعلان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کہہ دیجئے آپ کی امت کو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں۔ آپ کے طریقے پر جو بندہ اپنی زندگی کو چلاتا ہے، طور طریقوں کو آپ کے طریقے پر پورا عمل کرتا ہے تو پھر ہم پوری مخلوق کی دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں اور ایک کتابوں میں ہے اور ایک واقعہ لکھے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے آپ گزرتے تھے شیطان بھی اس راستے سے بھاگتا تھا، اس راستے کو چھوڑ کے چلا جاتا تھا۔ وہ اثر اس لیے ہوتا تھا کہ انسان جتنا اللہ کے احکام کی پابندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی جس کی زندگی میں پابندی ہوگی تو مخلوق بھی اس سے ڈرتی ہے، گھبراتی ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ فرماتے تھے بیٹا تمہاری زندگی کو اتنا نیک بناؤ کہ دوسری مخلوق جنات بھی تمہیں دیکھ کر کے ڈرے، شیاطین بھی تمہیں دیکھ کر کے ڈرے، تمہیں اتنا نیک بنو۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ تم خود ان سے ڈرتے ہو اور وہ تمہیں ڈراتے ہیں، تم نیک بنو تو یہ مخلوق خود بخود تم سے ڈرنا شروع کر دے گی۔ آج دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے کی بنیاد پر اور آپ کے طریقے جو بتائے ہیں، جو طرز زندگی اختیار کرنے کا ہے اس کو نہیں اپنانے کی بنیاد پر آج پوری دنیا مسلمان قوم سے ناراض ہے، نفرت کرتی ہے اور اس کو بری نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے ترک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے ہماری زندگی میں نہیں رہے، جس کی بنیاد پر آج دنیا ہم سے ناراض ہے۔ پھر دنیا کے دلوں قوموں میں، لوگوں میں، مخلوق میں محبت ہو، پیار ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو، آپ کے انوارات و برکات میں ہمارا حصہ بھی وہ برکتیں حاصل کریں، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے طرز زندگی کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قیامت کے میدان میں پوچھے، اے میرے امتیوں، تمہارے لیے میں نے طائف کے اندر مار کھائے، خون نکلا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ تمہارے لیے میں نے راتوں رات روئے ہیں، تم نے کیا میرا حق ادا کیا ہے؟ تمہارے لیے میری بچیوں کو طلاقیں ملی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں سوال کریں گے، تمہارے لیے میرے نواسوں نے جان کی قربانی دی، میرے نسل کو نیزوں کے اوپر ان کے سروں کو چڑھایا گیا تھا، یہ سب کچھ تمہارے لیے تھا، آج تم نے تمہاری زندگی کو کیسے اپنایا؟ اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سوال کرے تو ہمیں کیا منہ بتائیں گے؟ اسی لیے اپنی زندگی کو سنتوں میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کتابوں میں آج بھی ہمیں مشہور ہے، جب ایکسپورٹ ہوتا ہے، ہم بھی کئی مرتبہ سفر کرتے ہیں ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ، ایک ملک سے دوسرے ملک کو، اس میں چیکنگ ہوتی ہے، اگر گورنمنٹ سیل ہے اور صحیح طور پر اس کے پیپر کاغذات پورے برابر ہیں تو اس کو الاؤ ہوتا ہے، چلے جاؤ، اچھی بات ہے، اس پہ سیل لگی ہوئی ہے، گاڑی کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، مال کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے کاغذات برابر نہیں، اس میں اپروول نہیں ہے اور اس پہ گورنمنٹ سیل نہیں لگی ہوئی ہے تو کہتا ہے کہ یہ چوری چھپے جا رہا ہے، اس کو روکو، یہاں پر اس کو جرمانہ کرو، اس کو اندر ڈالو۔ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اسی اعمال کو پسند کریں گے جو سنت کے مطابق کیے ہوں گے۔ اگر سنت کی مہر اور سنت کی سیل اگر ہماری زندگی میں نہیں ہوگی، قیامت کے دن ہمارا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ کہیں گے تم نے یہ کام کیا تو اس میں میری نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے، یہ نماز تم نے پڑھی اس نماز کے اوپر نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے، تم نے یہ شادی کی کہ اس میں میرے نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے، تم تجارت کی ہیں اس تجارت میں میرے نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے، تم راستے میں چلے انسان بن کر کے نہیں، میرے نبی کی سنت کے خلاف چلے اس پہ مہر نہیں ہے، آج تمہارے پورے اعمال ریجیکٹ ہیں۔ جب وہ اللہ کی طرف سے ریجیکٹ والا حکم آ جائے گا تو ہم ناکامیاب نامراد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں سخت ضرورت ہے ہماری زندگی کو جو آج ہم نے جو غلط طریقے پہ چلا کر کے اللہ کو اللہ کے رسول کو ناراض کیے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ بقیہ جو زندگی ہماری بچی کچی رہ گئی، اللہ سنتوں بھری زندگی نصیب فرماوے، سنتوں پر عمل کے لیے اللہ قبول فرماوے، ایک ایک سنت کو جان جان کر ہمارے نبی ہم سے خوش ہو جائیں، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب بن جائے۔ اللہ وہ پاکیزہ زندگی ہمیں نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں گے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا عليم يا حليم يا عظيم يا علي يا الله يا الله يا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا ذا الجلال والإكرام یا پیارے اللہ آپ کے پورے صفات کاملہ کا واسطہ لے کر کے آپ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری فریاد کو قبول فرما۔ محبوب نبی کے دربار میں آپ کے شایان شان درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، محبوب نبی کے دربار میں اس درود و سلام کو قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین، اولیاء اعظام، علماء امت، جمیع المؤمنین والمؤمنات سب کی مغفرت فرمائیے۔ یا پیارے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔
یا اللہ زندگی کا ایک لمبا حصہ گزر گیا، زندگی گزارتے گزارتے دنیا میں جسم پہ سفید بال بھی آنے شروع ہو گئے، یا اللہ جسم کے اعضاء بھی کمزور ہوتے چلے گئے۔ یا اللہ جس طرح آپ نے زندگی عطا فرمائی، جو طرز کے ساتھ زندگی کو ہمیں چلانے تھی، اختیار کرنا تھا، گزارنا تھا، ہم سے نہیں ہو پایا، اس جرم کو معاف کر دیجیے۔ یا اللہ آپ نے زندگی گزارنے کے لیے قرآن بھی ہم نے عطا فرمایا، محبوب نبی کے طریقے بھی آپ نے دے دیے، آج سنتوں سے ہٹ کر کے جو زندگی گزر گئی اس جرم کو معاف کر دیجیے۔ یا اللہ بچی کچھ زندگی کو سنتوں کے مطابق عمل میں لانے کے لیے قبول فرما لیجیے، سنتوں بھری زندگی عطا فرمائیے۔ مولا یہاں پر جتنے بھی مستورات آئے ہیں یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے دین کی طلب و شوق لے کر آئے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، چاروں طرف سے برائیاں پھیلی ہوئی، ہر گھر میں ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سنیما آیا ہوا ہے جس میں گانے ہیں، فحش ہے، عرفانیت ہے۔ یا اللہ پوری دنیا اس میں ڈوب چکی ہے، خدایا اس فرصت کے اوقات کو لوگ دنیا میں برائیوں پہ گزارتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی محبت میں یہ سب کے سب آئے ہیں، خدایا ان کے آنے کو قبول فرما، اس کو ذریعہ بنا کر کے ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ یہ اللہ آپ کی محبت میں ان سب کو بھی بدل دیجیے، محبت سے بدل دیجیے، ان کی زندگی کو آپ کے محبت کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ان کا ہر عمل قبول فرما، یا اللہ ان کے گھروں کے ماحول کو سدھار دیجیے، ان کے بچے اور بچیوں کی زندگیوں کو بنا دیجیے۔ اس فتنے والے زمانے میں یا اللہ بچے ایک نعمت ہے، اے اللہ ان کے بگڑنے پر جو دل اندر سے روتا ہے، کبھی سر چھپانے کے بھی لائق نہیں رہتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے بچے بگڑے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو بگڑتا ہو دے کر کے اور ذلت کے دہانے پہ ہم کھڑے ہو جائیں، یا اللہ وہ حالت وہ دنیا دیکھنے سے بھی حفاظت فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کو صراط مستقیم پہ چلا دیجئے۔ یا پیارے اللہ ہم نے جتنے بھی سنتوں کو سنے ہیں اس سب پر عمل کی توفیق دے دے۔ یا اللہ جو سنے نہیں ابھی تک سنے نہیں ہیں ان کو جان جان کر زندگی کے ہر موڑ پر ہماری زندگی کا ہر عمل سنت کے مطابق کر دیجئے۔ یا پیارے اللہ یہ جو مدرسہ جس میں بہت سارے علماء کرام آئے اپنا اپنا خطاب کر رہے ہیں، کر کے گئے ہیں، سب کی آمد کو قبول فرما، اس جگہ کو مبارک بنائیے، اس مدرسے کو آباد فرمائیے، یہاں سے دین کے چشموں کو پھولنے اور پھیلنے کا ذریعہ بنائیے، یہاں پر پڑھنے والوں کو، یہاں پر آنے والوں کو اور جنہوں نے یہاں آئے ہیں سب کی زندگیوں میں یا اللہ ان مستورات کے زندگیوں میں حضرت عائشہ جیسی صفات نصیب فرما، حضرت فاطمہ جیسے اخلاق دے دیجئے، وہ حیا دے دیجئے، حضرت سمیہ جیسی بہادری عطا فرمائیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسے اے اللہ سخاوت نصیب فرمائیے۔ جو آپ کے نیک بندیوں میں جو کمالات ہوتے ہیں وہ سارے کمالات ان کی زندگیوں میں بھی پیدا فرما، ہم سب کو بھی صراط مستقیم پہ چلا، پوری امت کی حال پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں یا اللہ سب کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ بچیوں کی یا اللہ تربیت میں ہم ہی ذمہ دار ہیں، ہم نے ان کو صحیح راستہ نہیں بتایا، بچوں کو صحیح ڈھنگ سے ہم نے ان کو تربیت نہیں کی، جس کی بنیاد پر وہ بگڑ رہے ہیں، ہمارے اس جرم کو بھی معاف کر دیجئے، ان کو بھی نیک سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ بچوں کے بگڑنے سے پوری دنیا میں حفاظت فرما، ہر طرف سے ان کے اللہ حفاظت کے فیصلے کا انتظام فرمائیے۔ یا پیارے اللہ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، ان میں جو بیمار ہیں ان کو صحت نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں سے دور کر دے، ان کی گھریلو جو مسائل ہے رزق کے یا اللہ ان کو حلال پاکیزہ رزق کا انتظام فرما، جو پریشانیوں میں جکڑے ہوئے قرضوں میں یا اللہ قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں بھی پیدا فرما۔ یا پیارے اللہ آخری سانس تک نمازی بن کر کے نماز پڑھتے ہوئے آپ کے دربار میں سر جھکا کر کے آپ کے پاس آئیں، سب کے لیے قبول فرما۔
حیا نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما، یا اللہ پردے والی زندگی عطا فرما، یا اللہ گھر سے قدم نکلے تو آپ کے محبوب بندی بن کر کے چلنے کی وجہ سے دنیا متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہو جائے، یا اللہ وہ مبارک پاکیزہ زندگی سب کو نصیب فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔